جدید سعودی عرب کے سب سے طاقتور حکمران شاہ فیصل نے جب سنا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا ہے تو وہ ہچکیاں بھر کر کیوں روتے رہے اور کیا کہتے رہے۔ شاہ فیصل کے کس اقدام نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کو اپنے پیروں پر جھکنے پر مجبور کر دیا تھا؟ ایک باکردار اور مضبوط ترین مسلمان حکمران کی زندگی کے یہ چند واقعات آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جدید سعودی عرب کے معمار اور عالم اسلام کو دنیا میں غیرت و قوت کے ساتھ کھڑے کرنے والے سعودی فرمانروا شاہ فیصل کو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان عقیدت اور احترام کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاہ فیصل پہلے سعودی شاہ تھے جنہوں نے 11 سال تک پوری قوت کے ساتھ اپنے فیصلوں کا اطلاق کرایا تھا اور اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے امریکہ سمیت اس کے تمام حواریوں پر تیل بند کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور یورپ ان کے سامنے جھک گئے تھے۔ یہ شاہ فیصل تھے جنہوں نے 1969 میں مسلم ممالک کو OIC کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا۔ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں مغربی ممالک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو شاہ فیصل نے مغربی ممالک کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ سعودی عرب کے حکمران کی طرف سے مغرب کے خلاف تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے بعد عالمی معیشت ہل کر رہ گئی۔ پاکستان کے ساتھ شاہ فیصل کی والہانہ محبت اور جنون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا، اور پھر جب 1971 میں پاکستان اور بنگلہ دیش الگ الگ ہوئے تو شاہ فیصل بچوں کی طرح ہچکیاں بھر کر رو رہے تھے اور کہتے تھے آج اسلام کا قلعہ دو لخت ہو گیا ہے۔ بھارت نے جب 1974 میں ایٹمی دھماکے کیے تو لیبیا کے کرنل قذافی کی طرح شاہ فیصل نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے بہت بڑی امداد دی۔ شاہ فیصل پاکستان کے لیے ایک طاقتور ڈھال کی طرح تھے۔ اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد اس بات کی گواہ ہے کہ شاہ فیصل کچھ اور وقت زندہ رہتے تو آج عالم اسلام پر کسی غیر مسلم قوت کو دبانے کی جرت نہ ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ایک سرکاری دورے پر سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید برطانیہ تشریف لے گئے۔ کھانے کی میز پر انتہائی نفیس برتنوں کے ساتھ چمچے اور کانٹے بھی رکھے ہوئے تھے۔ دعوت شروع ہوئی، سب لوگوں نے چمچے اور کانٹے استعمال کیے، لیکن شاہ فیصل نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہاتھ سے ہی کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو کچھ صحافیوں نے شاہ فیصل سے چمچہ استعمال نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ شاہ فیصل نے کہا کہ میں اس چیز کا استعمال کیوں کروں جو آج میرے منہ میں ہے اور کل کسی اور کے منہ میں جائے گی۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں تو میری اپنی ہے، یہ تو ہمیشہ میرے ہی منہ میں جائیں گی، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے کھانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ عربوں کی اسرائیل کے ساتھ 1973 میں لڑی گئی مشہور زمانہ جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پس پردہ اسرائیل کی امداد نہ کرتا تو مورخین لکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ فخر کی بات یہ ہے کہ اس جنگ میں پاکستان بھی مقدور بھر کے حصہ لے کر تاریخ میں اپنا نام امر کیا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ نے اسی جنگ میں اسرائیلی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس جنگ کے دوران شاہ فیصل مرحوم نے ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے تیل کی پیداوار کو بند کر دیا تھا۔ ان کا یہ مشہور قول اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگیاں دودھ اور کھجور کھا کر گزاری تھی، آج اگر ہمیں بھی ایسا کرنا پڑ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاہ فیصل مرحوم کا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے ایک ضرب کاری کی حیثیت رکھتا تھا جس کو تبدیل کرنے کی ہر امریکی تدبیر ناکام ہو چکی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل مرحوم سے 1973 میں اسی سلسلے میں جدہ میں ایک ملاقات کی تھی۔ تیل کی پیداوار کو دوبارہ شروع کرنے میں قائل کرنے کی ناکامی کے بعد کسنجر نے گفتگو کو جذباتی موڑ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شاہ فیصل سے کہا تھا کہ اے معزز بادشاہ، میرا جہاز ایندھن نہ ہونے کے سبب آپ کے ہوائی اڈے پر ناکارہ کھڑا ہے، کیا آپ اس میں تیل بھرنے کا حکم نہیں دیں گے؟ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس کی ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کسنجر خود لکھتا ہے کہ میری اس بات سے شاہ فیصل کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ تک نہ آئی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے جذبات سے عاری چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایک عمر رسیدہ اور ضعیف آدمی ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے مسجد اقصی میں نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لوں، میری اس خواہش کو پورا کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ شاہ فیصل کے اس جواب نے ہنری کسنجر کو لاجواب کر دیا تھا۔ ان کی جرأت مندانہ پالیسیوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے سازش کر کے ان کے بھتیجے کے ہاتھوں انہیں شہید کرا دیا تھا۔